मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानतिल आखिरतु हम्महु जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही व जमअ लहु शमलहु व अततहु दुनिया व हिय राग़िमा व मन कानतिद दुनिया हम्मुहु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमलहु व लम यअतिही मिनद दुनिया इल्ला मा क़ुद्दिर लहु। कुरान मजीद की एक आयत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें पढ़ी हैं। दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। ये जो मैंने हदीस पढ़ी है, इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया कमाने का एक नुस्खा बयान फरमाया है। हर आदमी चाहता है ना कि दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। क्या ख्याल है भाई अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है तो वो चाहता है कि 1 लाख हो जाए, 1 लाख है तो वो चाहता है 2 लाख हो जाए, 2 लाख है तो वो चाहता है, भाई जो चाहते हैं बोले ना, 4 लाख हो जाए। कोई पाबंदी नहीं है, जितना भी हो जाए। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको बुला के कहा जाए कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा कोई क्या ज़रूरत है इसकी, पहले ही मेरे खर्चे माशाल्लाह अच्छी तरह से पूरे हो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ऐसा हुआ? बल्कि रोना शुरू कर देंगे कि मैं तो पहले ही परेशान हूं, ये तो आपको पहले बढ़ा देनी चाहिए थी। तो दुनिया में हर शख्स ये चाहता है, चाहे वो मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, मुअज्जिन ही क्यों ना हो, मदरसे के मुदर्रिस ही क्यों ना हो, मोहतमीम अगर मुदर्रिस को बुलवाए और कहें कि आप बुखारी पढ़ाते हैं, आपको इस पे 5,000 मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल। मदरसों में वजीफ़े तो ऐसे ही होते हैं, तो हम 10 करना चाहते हैं तो वो इनकार करेंगे? कोई भी इनकार नहीं करता। इनकार की कोई वजह मालूम नहीं है ना। भाई ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो क्या कोई मसला होगा? ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा खा लेंगे, सदका खैरात भी ज़्यादा कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने आखिरत को असल बना लिया ना, तो ये चीज़ें खुद ब खुद क्या हो जाती हैं, लिमिट। और उसकी खुशखबरी क्या दी नबी ने? फरमाया उसको 3 इनाम दुनिया में मिलेंगे। जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी, आहा क्या खूबसूरत इनाम है और अल्फाज हैं। अल्लाह उसके दिल में गिना पैदा कर देगा, लापरवाही, बेपरवाही, लोगों का मोहताज। वो लोगों से ये उम्मीदें नहीं लगाएगा कि मेरी इज्जत करो, मुझे पैसे दो, मुझे खाना दो, ठीक है ना, मुझे मेरे साथ ताउन करो, मेरे साथ ये। क्योंकि वो जब आखिरत असल है तो ये चीज़ें खुद ब खुद लिमिट हो गई ना। तो लिमिट में चीज़ें तो अल्लाह की तरफ से मिली जाती हैं। तो पहली इज्जत उसको मिलेगी गिना, मोहताज नहीं। गिना से इंसान की इज्जत में और इजाफा होता है। आप जब मांगते रहते हो ना, यार 5 रुपए मिल जाएंगे यार, ये तो इज्जत खत्म होती है ना। हत्ता कि जब वाकई जरूरत भी होगी ना तो लोग नहीं देंगे आपको पैसे। तो फरमाया सबसे पहले गिना। क्या मतलब? सर उठा के जीना सीख जाएगा। ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। सर उठा के जीना, दिल का मालदार हो जाएगा। मालदार आदमी गरीब के सामने हाथ नहीं फैलाता, गरीब के सामने अपनी हाजत बयान, गरीब के सामने अपनी इज्जत चाहता है ना, तो ये गरीब होके भी क्या बन जाएगा? ऐसी दिल की कैफियत जैसी दौलतमंदों की होती है। दूसरा इनाम, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बी व जमअ लहु शमला, उसकी फिक्रों को अल्लाह जमा कर देगा। आजकल कोई एक टेंशन नहीं है। किसी से पूछना क्यों परेशान हो, तो फोन कहे कोई एक वजह हो तो बताऊं। है भाई कोई एक वजह? अबे भाई क्या हो गया? यही होता है ना। ये मेरा बच्चे ने भी सीख लिया, भाई क्या हो गया। वो छोटा सा बच्चा है भी 4 साल का,
وہ میں آ رہا تھا تو میرے پیچھے پیچھے وہ بھی آنے لگا, چھوٹا 4 سال 3.5 سال کا ہوگا وہ, بالکل آپ نے دیکھا نا پدا سا. تو میں نے کہا بھائی کدھر آپ بیٹا گھر رہو, کہہ رہے بھائی کیا ہو گیا. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے کہا اتنا سوچ, وہ بھائی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, وہ بھائی کیا ہو گیا. تو جمع لہ شملا, اللہ اس کی بہت ساری فکروں کو سمیٹ دیں گے. سمٹی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے. دیکھو کچرا بھی اگر ہو نا گھر میں پھیلا ہوا ہو تو برا لگتا ہے, سمٹ کے ایک ڈسٹ بن میں آ گیا سکون مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا, حالانکہ کچرا ہے. کچرا ہونے کے باوجود وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا. بھائی جھاڑو لگا کے سمیٹ کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا اس کو, تو بہت زیادہ کچرا بھی برا نہیں لگتا, اور پھیلی ہوئی تھوڑی سی چیز بھی بری لگتی ہے. کمرے میں تھوڑا تھوڑا کچرا, کچھ ادھر برا لگ رہا ہے, سمیٹ دیا اور مزید کچرا بھی لا کے ڈال دو گے نا ڈسٹ بن میں سمٹا ہوا, وہ اتنا برا نہیں لگ رہا ہوتا. تو اللہ نے فرمایا ان کی فکریں سمیٹ دوں گا میں. صحیح ہے نا, گٹھری بنا کے رکھ دوں گا, بس یہی ہے, اور کوئی فکر نہیں ہے تمہاری. اور تیسری جو ہٹو بچوں, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا بھی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئے گی ناک رگڑتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں, ہر چیز لمٹ تھی نا, حدود تھی, تو ملے گی لامحدود. سمجھ رہے ہیں, اس نے عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے, تو جنہوں نے غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے ان کو اتنی نہیں ملے گی, اس کو ان سے زیادہ مل جائے گی, جبکہ یہ عزت کا بھوکا بھی نہیں ہوگا. تو ناک رگڑنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ عزت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, عزت اس کے سامنے ذلیل ہوگی. ہائے ہائے کیسے دل میں اتاریں بات. پیسے والا آدمی جو ہوس ہوتی ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, پیسے کا بھوکا ہے, پیسے کے سامنے ذلیل ہوتا ہے. لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا پیسہ کمانے کے لیے, لوگ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, پیسے کمانے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں. عزت دار لوگوں کو ذلیل اور ذلیل لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیتے ہیں. مفاد ہے بھائی. لیکن آپ نے فرمایا اگر آخرت کو اصل بنا لیا تو پیسہ اس کے پیچھے آئے گا ناک رگڑتے ہوئے. کیا مطلب؟ پیسہ اس کے سامنے ذلیل ہوگا, یہ دولت کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا. حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سناتا ہوں نا. ملک کے وزیر اعظم گئے ان کے پاس, بہت بڑی رقم دی, بہت بڑی رقم. تو حضرت نے ٹھکرا دی, بولا سیروزہ چاہیے. کیا چاہیے؟ 3 دن. اس نے کہا کہ حضرت اتنی بڑی رقم دینے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا, سمجھ رہے ہیں, قبول کر لیں. یہ موقع زندگی میں کبھی کبھار گویا کہنا یہ چاہتے تھے. تو حضرت فرمایا اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ تو میں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, اتنی بڑی رقم ٹھکرانے والا بھی آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا. سمجھتے ہو؟ تو جیسا استغنا ہوتا ہے اسی حساب سے پیسہ بھاگتا ہے. ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ذلیل کر دیا اپنے آپ. دیکھو نا دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کپڑا بیچنے, باجی ادھر آئے نا, بیٹھے نا. او بھائی جا یار, تو نے کپڑا ڈسپلے پہ لگا دیا, جس باجی کو دیکھنا دیکھ لے گی ہے. تو یہاں کوئی پکوڑے کی دکان تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ آئی اسی لیے کہ کپڑا خریدنا ہے اس نے, لیڈیز کپڑا, تو لیڈیز کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. باجی مولوی صاحب, صوفی صاحب ادھر آئے. وہ تھان پہ تھان دھڑا کھولے جا رہا, ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے نا, کہ اگلا بولے. ہم تو بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں, کبھی کپڑا لینے جائے نا, ابے نہیں کھولا, نہیں کھول کے دے, اتنے کھول دے. آدمی کہتا ہے یار اب نہیں لیا تو یہ بولے گا اس کو تمہارا باپ لپیٹے گا یہاں بیٹھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑی سی ابیوز لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لینا نہیں تھا تو یہ کون لپیٹے گا. یہ نفسیاتی اثر ڈالتے ہیں. اتنے تھان کھلوا دی اور لے ایک بھی نہیں رہے, تو آدمی مروت میں آ کے لے ہی لیتا ہے. یار اب کیا, یہ گھٹیا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا بھائی. ٹھیک ہے آپ تھان تو کھولیں کسٹمر کی سہولت کے لیے, اس کو غیر اخلاقی طریقوں سے گھسیٹنے کے لیے یہ پھر پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ. پھر جو لفاظی ہوتی ہے تاجروں کی آپ دیکھو, یہ آپ کو یہیں سے ملے گا, کہیں اور سے تو ملے گا نہیں. آپ چونکہ آپ تو مفتی صاحب ہیں, اچھا آپ کے لیے اسپیشل ریٹ ہیں, حالانکہ وہ 100 آدمیوں کے لیے وہی ریٹ ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کوئی بائک کے لیے نا کچھ پارٹس خریدنے تھے, تو وہ
مجھے ایک اس نے پارٹ فروخت کیا, میں نے کہا کتنے کا؟ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے مثلاً 100 روپے کا. تو میں متاثر ہوں, میں نے کہا چلو داڑھی دیکھ کے تھوڑا سا خیال کر رہا ہوگا, 200 کی چیز ہوگی, آپ کے لیے کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا. جب بھی میں پھر اسی دکان سے چیزیں خریدا کرتا تھا, کوئی بھی نہیں جانتا اس دکان والے کو, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے اس میں, اور وہ دکان والے کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں جاؤں, بہت پرانا واقعہ ہے, 20 سال تو کم از کم ہو گئے ہوں گے. تو آپ کے لیے اتنے کا. پھر مجھے پتا چلا یہ ہر ایک سے یہی کہتا ہے آپ کے لیے, اور دکانداروں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آپ کو میں اتنے میں دے دوں گا, اور وہ سوچ رہے اتنے جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہم, تو آپ کو اتنے میں ہی دے دوں گا نا, اور کیا مطلب ہے اس کا. وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ میرے لیے. اور انسان پتہ ہے کیا ہے, اپنی تعریف کے معاملے میں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے نا کہ آپ میں یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے, تو وہ نہیں بھی ہوگی نا, آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے, یہ کوالٹی تو ہے ہی نہیں, لیکن آپ متاثر ہو گئے یار بات بندے نے پتے کی ہے. یہ انسانی نیچر ہے, کیونکہ ہر انسان کو اپنے آپ سے بہت محبت ہوتی ہے, تو اپنی تعریف سن کے وہ خوش بھی ہوتا ہے اور وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ اپنی تعریف سن کے نا کبھی بھی دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کیا کریں. تو جب وہ کہتا ہے نا آپ کے لیے یہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی سرخاب کے پر ہیں, عام پبلک سے میں ذرا ہٹ کے ہوں, تو میرے لیے یہ اسپیشل کیا کر رہا ہے, رعایت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو اصل مقصد بنا لیا, دل میں غنا بھی پیدا ہوگا, یعنی سر اٹھا کے جیے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی فکروں کو بھی جمع کر دیں گے, ایسی ٹینشن والی زندگی نہیں ہوگی. اور تیسری خوبی اس کو, تیسرا جو انعام ملے گا, فرمایا اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. یہ دنیا کے سامنے جھکے گا نہیں, دنیا اس کے سامنے جھکے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.